السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں بھائی بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تم کہیں چلے تو نہیں گئے تھے؟ نہیں یار، کیا بتاؤں، پڑھائی لکھائی سے چھٹی کی کہاں ملتی ہے کہ میں دوستوں سے ملاقات کروں، اور ویسے بھی امتحان کا وقت بہت قریب ہے، تو اس لیے میں نے دوستوں سے ملنا جلنا اور زیادہ کم کر رکھا ہے۔ خیر، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ اچانک تم سے ملاقات ہو گئی۔ تو کیا تم مدرسے میں پڑھ رہے ہو؟ کیا نام ہے تمہارے مدرسے کا؟ بھائی، میں اپنے ملک کی عظیم و شان مدرسہ دارالعلوم مسجد گنج شیرکوٹ بجنور میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آج جمعہ ہے، اس لیے گھر والوں سے ملنے آ گیا ہوں۔ اچھا، لیکن ابھی اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی، آپ کو معلوم نہیں کہ دارالعلوم سے ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کی تقریر ہوگی، آؤ چلو تم بھی چلو۔ بس بھائی، تم بھی جاؤ، ان مولیوں کا کام ہی کیا ہے، چندے کرو میں اسی غرض سے آئے ہوں گے، میں وہاں جا کر کے وقت خراب کروں۔ یہ تم توبہ توبہ، علماء کرام کے بارے میں تمہارے تصور، ارے یار، ان کو دیکھ کر تو خدا کی یاد آ جاتی ہے، مگر یہ تم کیا بک رہے ہو؟ وہ تم سے چندہ وندہ لینے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ تو آج کی تقریر میں دین کی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں گے، چونکہ آج ہمارا معاشرہ تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے کافی بگڑ چکا ہے۔ بھائی، تب تو میں جاؤں گا ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی ان کا جادو چل جائے اور میں بھی ان کو خیالات والے مدارس میں پہنچ جاؤں اور میری زندگی خراب ہو جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس وقت تم ہوش میں بھی ہو یا نہیں؟ کیا مدارس میں دقیق نصیحت اور قرآن خیال کی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اس طرح کی بکواس کرتے جا رہے ہو؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ارے بھائی، کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ دنیا کہاں سے وہاں پہنچ گئی ہے؟ لوگوں نے ترقی کی کتنی منزلیں طے کر لی ہے، لوگ چاند اور مریخ کا سفر کرنے لگے، مگر مدارس والوں کی تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، اور اب تک پرانی چیزوں کی تعلیم میں ہی لگے ہوئے ہیں جن سے اس زمانے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ذرا تم ہی بتاؤ، یہ دقیق نصیحت نہیں دور کیا ہے؟ میرے بھائی، خدا کے واسطے دینی مدارس کے متعلق ایسی باتیں نہ کرو، لگتا ہے تم کو نہ تو دینی تعلیم سے کوئی واسطہ ہے اور نہ تمہارے دل و دماغ میں دینی مدارس کی کوئی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ تم اس کی زبان درازی کے ہرگز جرأت نہ کرتے۔ میرے خیال میں تو تمہارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ تم مولوی صاحب کی تقریر سننے چلو۔ بھائی، چلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی بات دل کو کرتی ہی نہیں، بس وہی پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی دین کی تعلیم حاصل کرو، اپنی آخرت سنوارو، تو نئی بات بتلائے تو کچھ سننے میں بھی مزہ آئے۔ مجھے تو تمہاری بات کاٹتے ہوئے بیٹر لگتا ہے، کیونکہ تم ایک نیک آدمی ہو، اس لیے چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستوں، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی لوگوں کا تو بس ایک ہی کام چندہ کرنا ہے، اسی غرض سے میں تقریر کر رہا ہوں، مگر میں آپ سے روپیہ پیسہ یا غلہ نہیں مانگتا۔ میں اس وقت آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارے مدرسے کی امداد کیجیے، اللہ کا شکر ہے آپ برابر ہمارے مدرسے کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ میں آج آپ کے پاس صرف ایک غرض سے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی اولاد کا چندہ دیجیے تاکہ ان کی اصلاح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں ان کو اپنے مدرسے میں لے جا کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کا طریقہ بتاؤں گا، وہ آپ کی خدمت میں اپنے قرآن کی دولت سے مالا مال اور آئیں گے، سے خود اس کی عمل کی کامیاب ہوگی اور آپ کو بھی اس کا بہتر صلہ ملے گا۔ شاید کبھی آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے روز اپنے قرآن کے والد کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ میرے دوستوں، آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا جاتا ہے، مگر ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہماری دینی تعلیم سے دوری کا سبب ہے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں، جہاں ہم ان کو دین کی تعلیم دیں گے، اس میں بچوں کا تو فائدہ ہے ہی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار، لگتا ہے تم کو مولوی صاحب کی تقریر اچھی نہیں لگی۔ بھائی، مولوی صاحب نے تو کمال کی بات
چاہیے تھی، پر یہ تو بتلاؤ آخر ان مدرسوں سے کیا فائدہ ہے؟ میرے دوست، تم بھی کیسے عجیب آدمی ہو کہ تم کو اب تک ان مدارس کے فائدے ہی سمجھ میں نہیں آئے۔ ارے مدارس ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا بھر میں مسلمانوں کا وقار باقی ہے۔ میں تم کو بتاؤں کہ یہ مدارس کوئی آج کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ مدارس اس سے پہلے مدرسہ صفا کی شاخیں ہیں، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر آگے چل کر یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ آج پوری دنیا میں کروڑوں مدارس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مدارس وہ جگہ ہیں جہاں انسانوں کے مستقبل کو سدھارا جاتا ہے، مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرائی جاتی ہے، ان کو دنیا میں رہنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، ان کو ہر قدم سوچ کر رکھنے کا سلیقہ سکھلایا جاتا ہے۔ یہاں کے فارغین پوری دنیا میں پھیل کر دین کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ عقل حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ غیر معمولی تبدیلی محسوس کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں ایسی چیز مل گئی جو ان کو کامیابی کی منزل تک لے جا سکتی ہے۔ یہ سب مدرسوں کے فائدے ہیں۔ تم نے تو بہت کہاں سے وہاں پہنچا دی۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کے فارغین کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی یہاں کے فارغین یہاں سے نکلنے کے بعد کا سامنا ہے، وہ یہاں سے باہر آنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا وہ کسی اور دنیا میں آ گئے ہو، تو پھر ان مدرسوں میں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تعجب ہے تمہاری عقل پر۔ ارے بھائی، کہ تم بھی مدرسوں کو دنیاوی درسگاہوں کی طرح سمجھتے ہو۔ آخر جن لوگوں کا مقصد آخرت میں کامیابی ہو، ان کا دنیا سے کیا تعلق؟ ان کو نوکری یا اچھی سروس سے کہاں اتنا لگاؤ ہوتا ہے؟ بس وہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو اسلامی طرز میں ڈھالنے کے لیے مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی کامیابی کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ تو کیا مدرسے والے بھی یہ زندگی گزار لیتے ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والوں کا مقصد اچھی نوکری یا ملازمت کرنا نہیں ہوتا۔ اگر ان کو مل جائے تو وہ فضل خداوندی ہے۔ ان کا مقصد اصلی تو آخرت کی تیاری ہوتی ہے، چونکہ تم بھی جانتے ہو کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ دائمی زندگی بنانے کی تعلیم ان مدارس میں دی جاتی ہے۔ رہا روزی روٹی کا مسئلہ، تو بھائی اس کا مالک تو خدا ہے، جس کی قسمت جتنی روزی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ بھائی تمہاری باتیں تو بڑی اچھی ہے، سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ لوگ ایک ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، ان میں کئی اہم چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ملکی معاملہ آتا ہے، اس میں بھی حصہ دار ہونا پڑتا ہے، لیکن ان چیزوں کی تربیت مدارس میں نہیں دی جاتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیاست میں کوئی مدارس کا نمایاں کردار نظر نہیں آتا۔ افسوس سر افسوس، تم نے تو تاریخ کی جان ہی لے لی۔ لگتا ہے تم کو تاریخ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میرے دوست، جب تم تاریخ کو الٹ کر دیکھو گے تو تمہیں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا نمایاں کردار ملے گا۔ اس آزادی میں جتنی قربانیاں علماء نے دی ہیں اتنی کسی اور نے نہیں دی۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب تمہاری تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ تم تاریخ کی حقیقت و داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا تم حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی کو نہیں جانتے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ تاریخ انگشت بلندہ ہے؟ یہ جلیل القدر ہستیاں انہی مدارس سے تو پیدا ہوئی ہیں۔ مجھے تو تمہاری باتیں سنتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اب تک مدارس کے کارناموں سے غافل تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح کسی مدرسے میں پڑھتا۔ حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے کہ تمہاری والدین نے تم کو مدرسے میں کیوں نہیں بھیجا، جبکہ خود تمہارے گھر والے دیندار ہیں۔ کیا کرو گے بھائی، آج کل دنیا میں ہر کوئی ترقی چاہتا ہے، اس لیے لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ گھر والوں نے سوچا کہ مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوگا، کئی 12-1500 تنخواہ مل جائے گی، آج کے دور میں اس سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن تمہارے گھر والوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہاری آخرت کی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ مال و دولت تمہاری آخرت کی زندگی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی؟ اگر ان کو اتنی سمجھ ہوتی تو مجھے آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا۔ بڑا اچھا ہوا کہ آج ان سے ملاقات ہو گئی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ تم نے مجھے مدارس اور دینی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ نہیں یار، ایک دارالعلوم کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں دین کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اچھی راہ بتلاؤں۔ میری رائے ہے کہ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، چلو چل کر ان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ تمہارا بھی داخلہ دارالعلوم میں ہو جائے۔
बड़ी अच्छी बात है। मैं उनसे मिलकर अपने घर वालों से भी मशवरा करूंगा, देखूं वो लोग क्या कहते हैं। अरे भाई, अच्छे कामों के लिए कौन राजी नहीं होगा। भाई मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं भी तुम्हारे साथ मदरसा दादा में पढ़ने के काबिल हो जाऊं। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मैं तकरीर के लिए मोहम्मद आरिफ सल्लम को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें।